بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب ایک طرف امریکہ سمیت پورے ویسٹ نے ایران پر مکمل سینکشنز اور اس کے ساتھ ہر قسم کی ٹریڈ کرنے کا ٹوٹلی بائیکاٹ کیا ہو، تو اس وقت پوری دنیا میں صرف ایک واحد ملک یعنی چین ہی آپ کو ملے گا جو ایران کی مکمل سپورٹ کرتا ہوا نظر آئے گا۔ پچھلے سال 27 مارچ 2021 کو چین اور ایران کے درمیان $400 بلین کے معاہدے پر سائن ہوئے تھے اور اس ایگریمنٹ کی میعاد 25 سال تک کے عرصے کے لیے رکھی گئی، جو اس وقت کے ایرانی وزیر خارجہ اور چینی وزیر خارجہ کے درمیان یہ ڈیل فائنلائزڈ ہوئی تھی۔ اس ایگریمنٹ کے مطابق چین اور ایران انرجی، انفراسٹرکچر، کلچر سمیت سیکیورٹی معاملات میں ایک دوسرے سے مکمل تعاون کریں گے، جس میں خاص طور پر انٹیلیجنس شیئرنگ قابل ذکر ہے۔ اس کے علاوہ جو اس ایگریمنٹ کی سب سے اہم بات ہے کہ چین ایران کو ون بولٹ اینڈ روڈ کے ساتھ لنک کرے گا، جس کا مقصد چین مشرقی ایشیا سے پورے یورپ تک اس پروجیکٹ کے تحت انفراسٹرکچر کا جال بچھانا چاہتا ہے، کیونکہ چین کا اس وقت سب سے بڑا ٹارگٹ یورپ تک ایکسس ہے، تاکہ ضرورت پڑے تو وہ اس روٹ کے ذریعے امریکہ سمیت اپنے تمام حریفوں کو ایزیلی کاؤنٹر کر سکے۔ اس کے بدلے میں ایران نے چین کو اس ایگریمنٹ کے تحت اپنا آئل، گیس اور پیٹرو کیمیکل مصنوعات ڈسکاؤنٹڈ پرائس میں دینے کا اعلان کیا ہے، اور یہاں تک ڈیفرنٹ انٹرنیشنل نیوز ایجنسی سے خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ ایران چین کو ان تمام مصنوعات میں تقریباً 12% تک ڈسکاؤنٹ دینے کو تیار ہے، جو کہ ایک بہت بڑی پرسنٹیج ہے، کیونکہ اس وقت امریکہ کی جانب سے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو لے کر مختلف قسم کی فائنینشیل سینکشنز کا سامنا ہے، اور کارٹسا قانون کے تحت کوئی ملک بھی ایران سے تیل یا گیس نہیں خرید سکتا۔ لیکن ان سب کے باوجود چین نے امریکی پابندیوں کی پرواہ کیے بغیر ایران کے ساتھ اتنا بڑا ایگریمنٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو کہ چین کا ایک بہت جرأت مندانہ فیصلہ ہے۔ ایون چین نے تو جمعے کے روز ایرانی وزیر خارجہ امیر عبدالحیان سے ملاقات کرنے کے بعد اس بات کا کھل کر اظہار کیا ہے کہ امریکہ ایران پر تمام تر پابندیاں فی الفور ختم کرے، جیسا کہ میں کافی مرتبہ آپ کو اس حوالے سے بتا چکا ہوں کہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2015 میں ایران کے ساتھ جوہری مذاکرات ختم کرنے کا یک طرفہ فیصلہ کیا تھا، جس کے بعد ایران نے پیور یورینیم کی پیداوار میں تیزی کر دی اور اب تک تقریباً 60% تک خالص یورینیم حاصل کر چکا ہے، جبکہ ایران کو 90% پیور یورینیم کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد وہ خود کو نیوکلیئر کنٹری ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے، اور جب سے امریکی صدر جو بائیڈن آئے ہیں، انہوں نے پھر سے ایران کے ساتھ جوہری مذاکرات کرنے کا فیصلہ سیم اسی جگہ سے شروع کیا ہے جہاں سے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ختم کیا تھا۔ اس وجہ سے اسرائیل موجودہ امریکی صدر جو بائیڈن سے سخت ناراض دکھائی دیتا ہوا آپ کو نظر آئے گا، کیونکہ موجودہ امریکی صدر جو بائیڈن اپنے ملک سے اسرائیل کا اثر و رسوخ بالکل ختم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہے کہ کس طرح اسرائیل نے 2020 میں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جتوانے کے لیے پورے امریکی الیکٹورل سسٹم کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیا تھا، اور دوسری سب سے اہم وجہ یہودیوں کا بڑھتا ہوا پوری دنیا میں اثر و رسوخ، جس سے ان کی اپنی کمیونٹی یعنی عیسائیت کے مذہب کے لوگ بھی خوف زدہ ہیں کہ کہیں اسرائیل اتنا بڑا نہ ہو جائے کہ اسلام کے بعد عیسائیت مذہب کو بھی ختم کرنے کے منصوبے بناتا پھرے۔ اسی وجہ سے امریکی اسٹیبلشمنٹ بھی اب اسرائیل سے کافی دور دکھائی دیتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی، کیونکہ ان کو بھی اب اس بات کا اچھی طرح احساس ہو گیا ہے کہ اسرائیل کے گریٹر اسرائیل کے پلان میں صرف اسلامی ممالک ہی نہیں بلکہ یورپ کا بھی ایک بہت بڑا حصہ آتا ہے۔ یہ تمام وہ ایلیمنٹس ہیں جس کی بنا پر امریکہ اب ایران کے لیے سافٹ کارنر رکھتا ہے، اور امید کی جا رہی ہے کہ ایران کے جو جوہری مذاکرات ویانا میں چل رہے ہیں اس میں ایران کو کوئی بہت بڑی فیور مل سکتی ہے، اور ویسے بھی روس اور چین کی مکمل سپورٹ ایران کے ساتھ ہے، جس کی ایک عملی مثال چین اور ایران کے درمیان حالیہ یہ 25 سالہ ایگریمنٹ ہے، جس کا آغاز جمعے کے روز چینی وزیر خارجہ نے ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقات کرنے کے بعد کیا ہے۔ فی الحال آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔